وہ بھی بہت اہم حدیث ہے. جن لوگوں کو یہ حدیث پوری یاد رہتی ہے ان کو بہت لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو حدیث ہے جبریل یاد ہے. میں بہت سے تفصیل سے ایمان، اسلام اور اخلاص کا بیان فرمایا. ترجمہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا جس نے صاف شفاف سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال نہایت کالے تھے، اس پر سفر کے آثار نہیں معلوم ہوتے تھے، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. بھائی اگر مدینے کے ہوتے تو کوئی نہ کوئی لوگ جانتے پہچانتے. ہمارے سامنے ایک آدمی آیا جس نے صاف شفاف سفید کپڑے پہنے تھے، بال نہایت کالے تھے، اس پر سفر کے آثار نہیں معلوم ہوتے تھے. تو ادھر سے آتا ہے کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ملا دیا. بیٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنا گھٹنا ملا دیا. اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ملا دیا، اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ دی اور سوال کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. بہت مشہور حدیث ہے. مجھے یاد ہے کہ محمد الرحمن نعمانی گئے تھے گورکھپور جامع مسجد میں، اسی حدیث پر بیان کر رہے تھے. بڑا بیان اسی پر کیا تھا. حدیث سبھی بالکل بہت حامی وغیرہ بھی نہ کرے، مشہور حدیث ہے. دیکھیے، اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ دیں اور سوال کیا، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے اسلام. یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور نماز کو قائم کرے، زکات دے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے. پورا بیان کر دیا. اسلام کیا ہے؟ توحید، رسالت. یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکات دے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے. یہ اسلام ہے. اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج کرے. حج ہے، جو استطاعت ہو تب وہاں جا سکتا ہے. نان نفقہ کا انتظام، صحت ہو، انتظام ہو کرائے کا، وہاں رہنے کا، تو فرض ہے. اور بیت اللہ شریف کا حج کرے. اگر اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو حج کرے. سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا. ٹھیک. سائل نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. ہم کو اس وقت تعجب ہوا. آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے.
سوال کیا حضور نے فرمایا کہا سچ کہا آپ نے. تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور جو حضور جواب دیتے ہیں تو اس کو کہتا ہے ٹھیک کہا آپ نے. مطلب اسے بڑا نہیں ہے کوئی. آپ سے سوال آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے. اسے پھر کہا مجھے ایمان کے متعلق بتایا. اسلام کے متعلق ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کا ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, روز جزا پر, اور تو ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر. بہا دیا کچھ. پہلے اسلام اب ایمان, تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. ٹھیک. اللہ کے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کو. پھر فرمایا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے. اسلام, ایمان, احسان. مانتے 3 درجے ہیں. اولین درجہ اسلام کا ہے, درمیانی درجہ ایمان کا ہے, اور اگر اس کو یہ کیفیت پیدا ہو گئی جو ہے یہ اعلیٰ درجہ ہے. سب نمازوں کی مشروعیت اسی لیے ہے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ مرتبہ نہیں تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تعبد اللہ کہتا ہے فإن تکن تراہ فإنہ یراک, وہ دیکھ رہا ہے. اس کے بھی 2 درجے ہو گئے. ایک یہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے, یہ تصور کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی بڑی چیز ہے. اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. آپ نے فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ جانکار نہیں ہے. مسئول, آپ سوال کر رہے ہیں, میں مسئول ہوں تو میں زیادہ نہیں جانتا آپ سے. صاف کہہ دیا حضور نے کہ ہم نہیں جانتے. مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. آپ نے فرمایا باندھی اپنے آقا کو جنے گی, اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ ننگے سر ننگے بدن محتاج بکریوں کے چرواہے کو وہ تعمیرات میں فخر کرتے پھریں گے. راوی نے کہا پھر وہ چلے گئے. راوی کہتے ہیں وہ اتنی بات کر کے چلے گئے. پھر میں تھوڑی دیر رکا رہا. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو سارے کون تھا؟ نہیں تو سمجھا. میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے, ہم نہیں جانتے کوئی شخص تھا. سوال بھی کرتا ہے, تصدیق بھی کرتا ہے, بے تکلف آپ کے ہاتھ رکھ ملا دیا دونوں گھٹنوں کو. آدمی ہم نے نہیں دیکھا. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو سارے کون تھے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل تھے. یہ جبریل. نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نازل ہوئے تھے, جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس میں یقین کی حدیث ہے, وہی تشریح ہے تو چند سطر, لیکن اس میں کون سی چیز باقی مانا. اسلام کے بارے میں بتا دیا, ایمان کے بارے میں بتا دیا, احسان کے بارے میں اعلیٰ مقام. سب سے اعلیٰ مقام انسان کے لیے بلکہ مسلمان کے لیے احسان کا حاصل ہونا ہے. حضرت لگیا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑے عالم تھے, یہ تصوف کیا چیز ہے؟ 3 دن کی مہلت ہے, میں فارغ جا رہا ہوں, مہاراج پوری کے آؤں گا تو اس کا جواب دینا. کہا حضرت کیا ہے؟ کہا یہ تصوف کیا ہے؟ کہا میں ابھی بتا دیتا ہوں. سمجھے ہوئے تھے. کیا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے, اور اس کی انتہا تعبد اللہ کا نگتارا. نیتوں کو درست کرو, ابتدائی چیز یہ ہے. اور پھر یہ مقام حاصل کرو, تصوف کا یہ اعلیٰ مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی طرف ہے. تمام بزرگان دین کو بیان کرتے ہیں, بہت بہت بیان کرتے تھے.
تم لوگ کچھ بھی کہی نہیں بہت بیان کرتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مئو گئے تو وہاں بھی اسی پہ بیان کیا ہے. وہاں بھی ہمارے آدمی سب اس پہ تھے. حضرت بہت اس پر بیان فرماتے تھے کہ یہ پورے دین کا فضل کا ہے. فضل کا مطلب یہ کہ خلاصہ ہے. جبریل آئے تھے تاکہ تمہارے دین کا خلاصہ تم کو سمجھا دے، اس لیے آئے تھے. اب کوئی چیز باقی نہیں ہے. جو دین کا وہ خلاصہ کریں گے اس سے اچھا کوئی خلاصہ کر سکتا ہے؟ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. انت عبد اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق. انت عبد اللہ اسلام کے بارے میں تو چل ہی رہے ہیں. ایمان بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ، لیکن یہ درجہ انت عبد اللہ کا لگتا ہے. اس طرح اللہ کے بعد ہو گیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ مقام معمولی تھوڑی نا، یہ کوشش کیا جائے گا، دعا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو نسبت احسان کی دولت سے نوازی. اسلام بھی ہے الحمدللہ، ایمان بھی ہے. کمی ذاتی میں نہیں کہتا لیکن ہے، لیکن احسان کی طرف توجہ بھی نہیں ہے. ہمارے صوفیہ کرام نے اس کی طرف خاص توجہ کیا. اس کی طرف اللہ کو دیکھو. انت عبد اللہ بہت مشہور ہے. انت عبد اللہ کہنے کا طرح اللہ کی ایسی بڑی وہ کہ تم دیکھ رہے ہو. یہ خود ایک مقام ہے. یہ اسلام کا ایک مقام ہے، ایمان کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مقام ہے. پہلا درجہ یہ ہے اجراء الشہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتین کو جاری کرنا، یہ ہے اسلام. اور اس کی کیفیت پہ پیدا ہو جائے یہ ہے ایمان. اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے یہ ہے احسان. وہ پورا دین انہیں اتنی میں بتا دیا. چند سطر اسلام ایمان، بہت تشریح ہے، بہت تشریحات اس کی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حدیثوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے. خود حضور نے فرمایا کہ جبریل امین تھے کہ تم کو دین کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، اور کہا علماء نے فضلہ کو تو دین کا خلاصہ یہ ہے. فضلہ کا لفظ ہے میرے آپ میں، یہ دین کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہم کو لوا دے. ہر آدمی آتا ہے اور کیا اگر دل لگانے، نماز میں دل لگانے کے لیے دعا کیجیے، یہ بتائیے کیا طریقہ. کہا بھائی ایک درجہ ہے، کوشش کرو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. کوشش تو کرو. حضرت مولانا یعقوب صاحب کے یہاں حدیث آئی، باہر رہے تھے، کہا جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور کسی غیر کا خیال اس کے اندر نہ آوے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے، بہت مشہور ہے. تو کسی طالب علم نے کہا، طالب علم بڑے لوگ تھے وہاں، تعلیمی وغیرہ سے کہا حضرت کیا ایسا ہو سکتا ہے 2 رکعت نماز پڑھے یا کوئی خیال نہ آوے؟ کہا کبھی پڑھا ہے؟ پہلے مشق کرو جاؤ، تب اس کے بعد یہ تیار کرو. ہے بہت سے لوگ نماز کے ایسے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت سے لوگ نماز ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز بالکل صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ متعلق آتا ہے کہ ان پر کوئی چیز دھس گئی تھی پیر میں، کوئی وہ کسی طرح وہ نکل رہی تھی تیر. لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھتے میں نکال لو ان کو، نکل جائے گی. نماز پڑھنے کے نکالیے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے کئی حرم کی گری، زخمی ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ مثالیں ہیں مولانا. اب ہم لوگ حاصل نہ ہوتے ہیں کوئی ماشاء اللہ ہوا ہے کہ نماز کو اسی انداز کی تھی. مولانا رفیع الدین صاحب تھے یہاں سوداگر مسجد کے یہاں، وہ بھی ماں تھانوی خلیفہ تھے. ان سے کسی نے پوچھا نماز کے سلسلے میں، کہا اگر تم کو نماز کو احسان والی دیکھنی ہو تو مولی وسیع اللہ کی نماز دیکھو. انہوں نے کہا خلیفہ تو وہ بھی ماں تھانوی کے مولانا محمد حسین آبادی کے خاص خادم تھے. وہیں سوتے تھے، ایک کوٹھی ہے وہاں جائیے، آئیے اس بیچ میں سوتے تھے ہمیشہ.
یہ کوٹھی اس میں مہاراج سوتے مولانا محمد الہ آبادی، وہ اندر نہیں سوتے تھے، بیچ میں اتنی بھی نہیں ہے، اتنی اسی میں زندگی گزار دیا انہوں نے. یہ خادم بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حالات جو باطنیت سے بھی اللہ تعالیٰ باہر فرمائے. کوشش ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی. یہ نماز پڑھنا حاصل ہوا، نماز پڑھنا ہے توفیق، اللہ توفیق دے گا تو وہ حال بھی نصیب ہو سکتا ہے. آپ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ دولت حاصل ہو جائے. انتعبد اللہ کا کرتا کوشش اسے خاطر سے حدیث میں سنائی. پورا خلاصہ اسلام اور دین تصوف پورا خلاصہ اس کے اندر ہے. مولانا بہت تشریح کیا ہے، حضرت نے مالک کتنے دن بیان کیا اس پہ، سامنے نقل کیا ہے ایک جگہ. منتخب گمنیوں کا مال میں کہا، ہم نے مجھے ماں سے کہا تھا کہ جتنا حضرت سناتے تھے تو مجھ کو ایک دن نقل کر کے ہم کو دو. دیا انہوں نے. بہت تھے نا جیسے بٹ تھی، پتہ ہی نہیں جائے وہ کہاں تلاش کر رہا ہوں. پوری جو جو سناتے تھے میرے خاص سے اس سب کو انہوں نے نقل کیا تھا. ہم نے ان سے کہا تھا جو بھی ساتھ نقل کر کے ہم کو دو. دیا انہوں نے. ہاں دیا تھا. یہ کہیں کون تلاش کرا تھا یہ؟ ہم نے کہا آپ کو خود ہی پتہ نہیں کہا. پورے بہت ہے، 10 20 30 40 صفحہ ہے جس کو حضرت ماشاء سناتے تھے، انہوں نے اس کو نقل کیا تھا. پتہ نہیں بہت ڈھونڈ رہا ہوں نہیں ملے گا. بہت لکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ باطنی چیزیں جو ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو باہر فرمائے. نماز روزہ بڑی سے رہی رہا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، معمولی چیز تھوڑی نا ہے. روزے کے اندر بڑے حالات ہیں، بڑی کیفیات ہیں. امام محمد کہتے تھے کہ سحری کے وقت عجیب حال ہوتا ہے اور افطار کا عجب حال رہتا ہے. امام محمد کا سحری کے وقت ہم عاجز ہیں، کھا رہے ہیں، ہم دیر تک کھائیں گے تاکہ آگے ہماری قوت باقی رہے، ہے نا. اور اس کے بعد فوراً افطار کرو، دیر مت کرو، بزرگی نہ بڑھاؤ، کیونکہ اس میں ابدیت ہے. دیر تک کھانے میں ابدیت، اپنے عاجزی کا سحری کو دیر تک کھانے میں یہ ابدیت ہے. اور سویرے کھانے میں افطار یہ ابدیت ہے. یہ نہیں کہ ہم بہت ہیں، ہم رات ہو جائے تب افطار کریں گے، بیوقوفی ہے. ابدیت یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ سحور میں دیر کرو، ہے نا، افطار میں جلدی کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ابدیت ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم دیر تک کھائیں گے تب کچھ رہے گا. اور جلدی افطار بہادر نہیں ہمیں، اللہ ہم کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو یہ کیفیت. یہ مولانا بہت بیان کرتے تھے، امام محمد احمد اس چیز کو بہت بیان کرتے تھے. افطار سے سحری کا حال اور ہے اور افطاری کا کچھ اور ہے. واقعی مولانا پر کچھ حال رہتا بھی تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اکابر کے علوم سے، معارف سے، ان کے احوال سے بھی حصہ عطا فرمائے. علوم ہیں، معارف ہیں، احوال ہیں. اللہ تعالیٰ. ابھی رات میں نے ایک تفسیر پہ لکھا، ابھی لکھا رات میں دیکھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے، دوبارہ اس پر لکھ دیا اذا زلزلت میں، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو خیر کا ایک ذرہ بھی کیے ہوگا اس کو بھی وہاں دیکھے گا، اور شر کا ایک ذرہ بھی کیے ہوگا تو اس کو بھی دیکھے گا. ڈرنے کی بات ہے. مولانا عبدالرحیم فرنگی محلی نے اس کو اس روایت میں نقل کیا ہے. ماشاء اللہ سے بہت سناتے تھے مولانا. امام نے عشاء کو یہی سورہ پڑھی ذات. جو ذرہ کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ کے برابر بدی کرے گا، برائی کرے گا، وہ بھی دیکھے گا. امام صاحب، یہ حضرت کی بات ہے، امام صاحب چلے گئے کمرے میں سونے کے لیے. امام صاحب جو نماز کے امام تھے پڑھ کے چلے گئے، لیکن ہمارے امام صاحب نے داڑھی پکڑ لیا اور صبح سے یہ کہتے رہے کہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے دے گی،
اور ذرہ برابر برائی کا بدلہ برائی سے دے گی. اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے. کہتے صبح کیا رات ہو گئی. یہ بھی حضرت کہتے تھے. میں نے کہا کہ امام صاحب پڑھ ہو گئے تو اثر کی نماز حجرے میں جائے گا. یہ حضرت امام ابو حنیفہ ایک تفسیر ہے. میں نے اس کو نقل کر دیا. انہوں نے وہ کیا نقل کریں گے اس کو. میں نے نقل کر دیا. ذرہ برابر کتنا اے وہ ذات ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. اسی پر ہے بات کہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر شر کا بدلہ دے گی اور ذرہ برابر خیر کا بھی ثواب دے گی. اس عبد نعمان کو آگ سے بچا لیجیے. کہتے رہے روتے رہے. یہ ہمارے امام ابو حنیفہ راس المتاخرین. مولانا میں نے لکھ لیا ہوں کتاب میں راس المتاخرین. میں نے امام صاحب کو لکھا ہے. امام صاحب کو برا من عادی لی ولیاً فقط آذنت بالحرب. ولی نہیں تھے. ایسا آگے ولی نہیں ہوتا اور کیا ہوگا. جو کسی ولی کو ایذا پہنچایا گیا تھا میں اس کو مقابلے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرما رہا ہے. تو کیا امام حنیفہ اصلاحی نہیں ہے؟ اتنے معاملات میں پختگی بہت بڑے تاجر تھے. ان کے دکان پہ ایک صاحب نے بیچا کپڑا تو مہنگے کو جو اس کو مہنگا دیا تھا کم کا. ریشمی کپڑے میں بہت ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے. میں گیا تھا بنارس. انہوں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ تھے کہ دیکھیے یہ مطلب کون اچھا کپڑا. اب میں یہی اچھا ہے. کچھ چمک رہا ہے کچھ نہیں ہے. یہ ہے سب کچھ. مطلوب میں گیا تھا. مطلوب میں وہاں جو اس کے آئیے کا نام ضرور دکھ رہا ہے مجھ کو. دیکھیے یہ ہے کپڑا یہ ہے کپڑا. کون اچھا ہے. ہم نے کہا یہ اچھا ہے. جو چمک رہا ہے. کہا یہ نہیں یہ بھی قیمتی. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان احوال اور قواعد سے بھی متصف فرمائے. امام صاحب ہمارے تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو امام صاحب کا یہ عمل یہ بھی تو قابل تقلید ہے. ہاتھ اٹھاؤ یہاں اٹھاؤ یہ ہے سب. یہ جیسے موجب تقلید ہے امام کی تقریر ہم کرتے ہیں. تو امام صاحب کا یہ حال کہ روتے رہے رات بھر یہ قابل تقلید نہیں ہے. اور اس کو امام لے آئے ہیں معاملے فرنگ مالی اکثار الطاعت لیس ببدعہ. اب نام میں کچھ فرق ہو جائے گا. اس طرح سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے. یہ بھی سمجھیں. اکثار الطاعت لیس ببدعہ یعنی طاعت کا زیادہ کرنا ہی بدعت نہیں ہے. پوری کتاب لکھی اس پر. ہم نے نقل کیا اس میں. پوری کتاب ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے. کچھ عبارت کرتے تھے مولانا تھے نواب صاحب. ان کے مقابلے میں اس کی رسالہ لکھا ہے. اور اس میں امام صاحب اس واقعے کو لکھا. امام صاحب اس واقعے کو محمد نے یہ لکھا ہے. ایسا بہت سے حالات واقعات لکھے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو ظاہری علوم ظاہری معارف بلکہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال کی بھی توفیق پر عمل فرمائے. دعا کر دی ہے اللہ تعالیٰ. شفا کے لیے بھی دعا چاہتا ہوں. مت اصلاح میں نہیں تھا لیکن مہاراج بیان کر دیا. سبھی گھر کے لوگ کچھ نہ کچھ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری باطنی ہر طرح سے شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو کام جاری ہے کچھ دنوں تک اور جاری فرما. میرے لیے بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے. آپ حضرات کے لیے بھی بلکہ سارے عالم کے لیے خطوط آتے ہیں. مولانا وغیرہ جانتے ہیں کہاں کہاں سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں. تو اگر تھوڑی سی محنت سے اتنا بڑا نفع ہوتا ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.